اللہ کے لیے تو کچھ بھی ناممکن نہیں ہے۔ وہ لا حاصل کو حاصل بنا سکتا ہے، برے کو آپ کے لیے بہترین بنا کر آپ تک لا سکتا ہے۔ ہماری سوچ بھی وہاں تک نہیں جا سکتی جہاں سے وہ وسیلے بنا دیتا ہے۔ کسی کے کچھ کہنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، بس اتنا یاد رکھو کہ وہ پلک جھپکنے پر نصیب بدل دیتا ہے۔ شرط صرف اس کی ذات پر پختہ یقین ہے۔ یوں مایوس بیٹھے رہنے سے کیا ہوگا؟ معجزہ تو اللہ کے روبرو کھڑے ہونے سے ہوگا۔ یقین کا دعویٰ کرتے ہو تو یقین رکھو بھی۔ یہ سوچ کر کیوں گھبراتے ہو کہ آگے کیا ہوگا؟ جانتے ہو کیوں یہ بے چینی تمہیں ستاتی ہے؟ تم جلد باز ہو، تمہاری جلد بازی تمہیں تھکاتی ہے۔ تم ہر بار نافرمانی کرتے ہو اللہ کے فیصلوں کی، مگر آخر میں اسی کی محبت ہر بار تمہیں تمہاری محبت سے بچاتی ہے۔ لیکن تمہیں ہر حفاظت سزا ہی نظر آتی ہے۔ تم دیکھتے نہیں، پر زندگی تمہیں ہر ایک کی حقیقت دکھاتی ہے۔ جس نے سنا ہے تمہیں ہر دفعہ، اس کی بس ایک دفعہ سن لینے سے کیا ہوگا؟ کافی کر کے دیکھو اللہ کو، پھر تمہیں کچھ بھی نہ چاہیے ہوگا۔ اس کی چاہ کو چاہو، پھر وہی ملے گا جو تم نے چاہا ہوگا۔ تم راضی رکھو اسے، پھر وہی ہوگا جس پر تمہارا دل راضی ہوگا۔ سب کا سب تمہارا، جب تمہارا کارساز اللہ ہوگا۔ کبھی کبھار ہم توکل کے سوا کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ ہاں، تب بہت خوف آتا ہے جب توکل کرنے کے علاوہ کوئی بھی راستہ ہمارے پاس نہیں بچتا۔ پھر وسوسے ستاتے ہیں، پھر بند راہیں ہماری سانسیں اپنے ہاتھ میں لیے کھڑی ہوتی ہیں۔ بس یوں لگتا ہے جیسے ابھی سب ختم ہو جائے گا اور سانسیں یہیں رک جائیں گی۔ توکل کا سفر صبر کے سفر سے بھی زیادہ مشکل ہوتا ہے، کیونکہ صبر کے سفر میں تو انسان دل کو سمجھا لیتا ہے کہ جو ہے بس وہی ہے، لیکن توکل ایسا موڑ ہے جہاں دل کو یہ پتہ بھی ہوتا ہے کہ سب ختم ہو گیا ہے، لیکن پھر بھی ہم یقین کا انتخاب کرتے ہیں، اور شاید تب ہم یقین کی آخری انتہا پہ ہوتے ہیں جب نصیب سب کر گزرتا ہے، لیکن پھر بھی ہمیں اللہ کی قدرتوں پہ زیادہ یقین ہوتا ہے۔ شاید ہمارا وہ انتخاب ہی ہمیں اس تک لے جاتا ہے جس تک جانے کے سارے راستے ختم ہو چکے ہوتے ہیں۔ شاید کبھی کبھار سب غائب ہو جانے کے بعد بھی مل جانے کا یقین رکھنا چاہیے۔ شاید اللہ کو سانسوں کی یہ ڈور سونپ دینے سے ہی ہمیں نئی زندگی مل جاتی ہے۔ معجزوں سے پہلے واقعی کوئی راستہ باقی نہیں رہتا سوائے اللہ پہ بھروسہ رکھنے کے، سوائے اللہ سے مانگتے رہنے کے۔ کتنا آسان ہے نا اللہ کو حاصل کرنا۔ بکھری روح، ندامت کے آنسو اور سجدے میں رکھا سر۔ کتنا آسان ہے نا اللہ کو اپنے قریب رکھنا، اللہ کو اپنے قریب کرنا۔ لا حاصل خواہشیں اور ادھوری دعائیں، کتنا آسان ہے نا اللہ سے دوستی کرنا، رونا، تڑپنا اور ضد کرنا، اور پھر اپنے اللہ کی مصلحت کو سمجھ جانا۔ کتنا آسان تھا نا اللہ کی رضا پہ راضی ہونا، روز مانگنا ایک ہی دعا، پھر اللہ پہ یقین رکھ کر صبر کرنا۔ کتنا آسان تھا دنیا سے ہار کر اللہ کو تلاش کرنے کا سفر کرنا۔ نہ جانے کب دنیا سے ہار کر اللہ کی محبت میں آ گری۔ جو کام سب سے زیادہ مشکل لگتا تھا آج وہی خوبصورت لگنے لگا ہے۔ اب جا کے سمجھ آیا کہ کتنا آسان تھا میرے اللہ کو حاصل کرنے کا سفر۔ جب اللہ ہمیں کسی مشکل اور تکلیف دہ صورتحال سے گزار رہا ہوتا ہے تو ہم میں سے اکثر و بیشتر کہتے ہیں کہ ہو نہ ہو یہ کسی کا حسد یا بری نظر ہمیں لے ڈوبی ہے۔ 5 وقتی نماز، قرآن کے پابند افراد بھی اس وقت
توکل کے بجائے ایسے الفاظ منہ سے نکالتے ہیں کہ سننے والے کو لگتا ہے یہ اسی کو سنایا جا رہا ہے۔ رشتے کمزور سے کمزور ہوتے چلے جاتے ہیں اور بالآخر ختم ہی ہو جاتے ہیں۔ لیکن مجال ہے جو کوئی یہ سوچے کہ شاید یہ مشکل وقت میرے ایمان کی آزمائش کے لیے آیا ہو، یا پھر یہ سوچ لے کہ یہ شاید میرے اپنے ہی کسی عمل کی پاداش میں پیش آ رہا ہو، یا پھر یہ کہ شاید اس وقت مشکل سے گزار کر اللہ مجھ سے میرے گناہ دور فرمانا چاہتا ہے جو بصورت دی کر میں خود سے کبھی نہ لگ کر پاؤں۔ یا یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ اس مشکل سے گزار کر اللہ ہمیں کسی بڑے مقصد کے لیے تیار کر رہا ہو، لیکن افسوس کہ ہماری سوئی حسد و نظر سے آگے جاتی ہی نہیں۔ آپ اپنے لیے اہم ہوں گے، اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ یہ سب کے لیے اہم ہے، اور ہر کسی کے پاس اپنے مسائل سے ہٹ کر آپ کو نظر لگانے کا وقت ہے۔ ہر مشکل حسد و نظر یا جادو ٹونا نہیں ہوتی، کچھ آپ کا اپنا بھی کمایا ہو سکتا ہے۔ دوسروں پر الزام تراشی سے بہتر ہے کہ انسان اپنا محاسبہ کر کے اللہ سے معافی مانگ لے، اس سے کوئی چھوٹا یا بڑا نہیں ہو جاتا۔